ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ خواجہ باغ ربن شوپیاں میں بھارتی فوج نے کریک ڈاؤن کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران ایک نوجوان کو شہید کرنے کے علاوہ توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ خواتین کا ہیش ٹیگ کے نام پر ڈرامہ بازی بند کریں۔ التجا مفتی جو اپنی والدہ کا گرفتاری کے بعد ان کا ٹویٹر استعمال کرتی ہیں نے ٹویٹ کرتے ہوئے بھارتی حکومت کی جانب سے خواتین کی ترقی اور تقریبات پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے جیل میں بند کیا ہے۔ بھارتی حکومت نہ صرف خواتین صحافیوں بلکہ شاہین باغ کی خواتین کی آبرو ریزی اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پوری امت مسلمہ دہلی مسلم کش فسادات کی مذمت کر رہی ہے۔ عالمی برادری بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کا نوٹس لے، یہ انتہائی خطرناک موڑ کا آغاز ہے جسے روکا نہیں گیا تو یہ آہستہ آہستہ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ انہوں نے بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے نئی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف فسادات پر مظاہرے کیے ہیں۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ برائے مسئلہ کشمیر کے دورے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تمام حقائق خصوصی نمائندے کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ حکومت پاکستان اور عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے حق خود ارادت کی جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں الطاف بخاری کی جانب سے نئی جماعت کے قیام کو خود بھارت نوازوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے BJP کی نئی شاخ تراشی اور کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی سازش قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا کہنا ہے کہ الطاف بخاری کی طرف سے نئی جماعت کا قیام مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ انتہائی المناک اور دردناک ہے۔ یہاں شاید ہی ایسا کوئی گھر بچا ہو جہاں بھارتی ظالم اور سفاک فوجیوں نے کشمیریوں کو پریشان نہ کیا ہو۔ یہاں ہر گھر کی الگ الگ داستان غم ہے۔ دیور لولاب کپواڑہ کے ایک ایسے ہی گھر کی ایک یتیم بیٹی بھارتی ظلم کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، میری جو فرینڈ ہے، میری جو سہیلی ہیں جو میرے ساتھ پڑھتی تھی، کہ آج جب میں انہیں دیکھتی ہوں وہ اسکول میں جاتی ہیں، وہ کچھ پڑھتی ہیں، بیگ اٹھاتی ہیں، یونیفارم لگا کے اسکول میں جاتی ہے، تو مجھے بھی دکھ ہو جاتا ہے، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کاش آج میں نے بھی پڑھا ہوتا، میں بھی ان کی طرح ہوتی۔ شاید پتہ نہیں ہے، اس گھر میں میرا چاچا رہتا ہے تو 2003 میں اسے بھی فوج نے مار ڈالا۔ اچھا، پیچھے والا مکان میں کیا ہوا؟ اس گھر میں میرا دوسرا چاچا رہتا ہے، ادھر میری مسیری بہن ہے، اس کو بھی مار ڈالا۔ کس نے مارا؟ مسیری بہن اور مسیرے بھائی کو بھی مار ڈالا۔ کس نے مارا؟ فوج نے مار ڈالا۔ اچھا، اپنے گھر کی طرف چلیے۔ وہاں پہ ہمارا گھر ہے، اس میں میرا پاپا بھی مار ڈالا اور میرے بھائی کو بھی مار ڈالا۔ پاپا کو مارا فوج نے تو بھائی کو بھی فوج نے مار ڈالا۔ اچھا، وہ پچھلے والا مکان اس میں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ میرا کزن رہتا ہے، ماولیرا بھائی، اس کو بھی مار ڈالا۔ اچھا، اس مکان میں کیا ہوا ہے؟ مکان میں اس مکان